یہاں کے قوانین تبدیل کرنے کے لیے اس میں بگاڑ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ مجھے کمزور ثابت کیا جا سکے۔ جب یہ بات آپ کو پہلے سے ہی معلوم تھی آفاق بھائی، پلان بھی تو اس طرح سے ہی ہونا چاہیے تھا۔ گھر کا سربراہ کمزور ہوگا تو گھر ختم ہو جائے گا۔ اور اب اس مرحلے میں اور کیا آپشن ہے ہمارے پاس؟ کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ مجھے رسوا کر کے بھی کچھ ہاتھ نہیں رکھا۔ یہاں اس پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں جس کا اختیار صرف میرے پاس ہے۔ یہ کیسے ہو گیا حیا؟ ابھی تو ٹھیک طرح سے کچھ ہاتھ بھی نہیں لگا تھا اور ممانی جان کے دل سے اتر گئی۔ اوپر سے یہ گھر بھی میرا ہو گیا اور ممانی جان کی قربت بھی۔ آخرکار سبھی مہمان اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور مستور مبارک نے پہلی ہی فرصت میں گھر والوں کی میٹنگ طلب کی اور میٹنگ میں گھر والوں کو بٹھا کر انہی باتوں کا تذکرہ کیا جو اس دوران مستور مبارک نے وہ باتیں خود نوٹس کی۔ مستور مبارک نے سائمہ اور رفت کی امی کی باتیں سنی اور اس سے بخوبی اندازہ لگایا، بلکہ ان کو یقین ہو گیا کہ وہ کیا چاہتی ہیں۔ دونوں کو یہ لگتا تھا کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ اس گھر میں زیادتی ہو رہی ہے اور ان کا حصہ ان کو نہیں دیا جا رہا، اور اس گھر میں مستور مبارک کی حکمرانی ہے اور ان کی بیٹیاں یہاں غلامی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ مستور مبارک نے پورے گھر والوں کو بلا کر ان کے سامنے بیٹھ کر بات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مستور مبارک نے سب گھر والوں کے سامنے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارے گھر کے قوانین چینج کر کے ہمارے گھر کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ گھر کے سربراہ کو کمزور کر دیا جائے تو بہتر رہے گا، لیکن یہ نہیں جانتے کہ اگر گھر کا سربراہ ہی کمزور ہو جائے گا تو گھر بکھر جائے گا، گھر ٹوٹ جائے گا۔ تو مستور مبارک کے منہ سے یہ باتیں سن کر دونوں بیٹے بلکہ تینوں بیٹے بہت حیرانگی سے اپنی اپنی بیویوں کے منہ کو دیکھتے ہیں کہ آخر امی جان نے ایسی بات کی ہی کیوں؟ ایسا کیا ہوا ہے اس گھر میں جو امی جان کو یہ بات کرنی پڑ رہی ہے؟ کیونکہ بیٹے تو تینوں کے تینوں ہی اپنی امی جان کے وفادار اور تابع دار ہیں اور ان کے حکم کی ہی فرمانبرداری کرتے ہیں اور اپنی بیویوں کو ان کے سامنے کبھی بھی کھڑے ہونے کی جرت نہیں دیتے اور نہ ہی خود جرت کرتے ہیں۔ تو ایسا تو کچھ ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے امی جان آج یہ بات کر رہی ہیں۔ ادھر دوسری جانب جب سے حیا کو یہ پتہ چلا ہے کہ آسیہ پھپھو نے مستور مبارک تک یہ بات پہنچا دی ہے اور ان سے صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اس گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار حیا ہے اور آپ خود اس کی انویسٹیگیشن کریں، تو اب تو حیا کو ایک ڈر سا لگا ہوا ہے اور حیا کو خوف ستا رہا ہے کہ کہیں میری حقیقت ان کے سامنے آ گئی، کوئی ایسا ثبوت مستور مبارک کے ہاتھ لگ جائے جس سے ان کو یقین ہو جائے کہ واقعی اس سب کی میں ذمہ دار ہوں، تو میری ریپوٹیشن کتنی خراب ہو جائے گی۔ جو پلاننگ میں نے کر رکھی ہے اس پر تو پانی پھر جائے گا۔ اسی صدمے سے اب حیا گھبرائی ہوئی ہے اور حیا اب خود کلامی کرتی ہے، یہاں تک کہ حیا اتنی ڈپریشن میں چلی گئی ہے کہ اس سے سامنے کھڑی ہوئی اب ارم نظر آتی ہے اور ارم آ کر اسے طنز اور تانے کے تیر برساتی ہے اس پر، اور حیا اس کی جواب دے ہی نہیں سکتی اور گھبراہٹ سے اس کی طرف دیکھتی رہ جاتی ہے، یہاں تک کہ ارم تو اب اس کے خیالوں میں آ کر اس کو اتنا تک کہہ گئی ہے کہ جس روحام کو پانے کی خاطر تم نے مجھ پر تہمت لگائی اور مجھے اس گھر سے نکالا، مجھے اس گھر سے نکالنے کے بعد تمہارے ہاتھ میں کیا آیا؟ سوائے رسوائی اور بدنامی کے کچھ نہیں آیا، اور جس ممانے جان کے تم قریب ہونا چاہتی تھی اب میں ان کے قریب ہو گئی ہوں۔ تو ارم کی ان باتوں کا جواب حیا کے پاس تھا ہی نہیں اور حیا گھبراتی ہوئی اس کی طرف دیکھتی ہے اور اپنے دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ یہ کہاں سے آ گئی، حالانکہ یہ تو حیا کا صرف خیال ہے کہ ارم اس کے سامنے کھڑی ہے۔ دوسری جانب مستور مبارک نے اپنے بڑے بیٹے آفاق کو جو ذمہ داریاں سونپی تھی اس پاور پلانٹ والے پروجیکٹ کے بارے میں، اس میں آفاق کو ناکامی ہو رہی ہے اور آفاق کے پاس پلان بی بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی زمین قبضے سے کیسے چھڑوائے اور ان لوگوں سے کیسے رابطہ کرے اور کیسے اس زمین پر اپنے پاور پلانٹ والے پروجیکٹ کو شروع کرے۔ آفاق بہت زیادہ پریشان ہے۔ جب وہ روحام سے اس بات کا تذکرہ کرے گا تو روحام اسے کہے گا کہ اس سارے پروجیکٹ کی ذمہ داری تو امی جان نے
آپ کو دی ہوئی تھی اور آپ لگے ہوئے اس میں کام کر رہے ہیں، لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ناکامی ہوئی ہے، تو آپ کو پہلے سے سوچ کے رکھنا چاہیے تھا، کوئی پلان بی ہونا چاہیے تھا۔ آپ کے پاس پلان بی بھی نہیں ہے، تو اب ہم مشکل میں پڑ چکے ہیں اور اب اس کا حل بھی ڈھونڈنا آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ اب جب کہ یہ بات حیا کو پتہ چلے گی تو حیا اب اس میں اپنی کوئی کارستانی کرے گی اور گھر والوں کے سامنے پھر سے اچھا بننے کی کوشش کرے گی، کیونکہ حیا کو یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے بہزاد کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ مسئلہ ہوا تھا، اور پھر اما جان نے کے کہنے کے مطابق بہزاد نے ان سب قبضہ گروپ والے سے بات کی اور ان کو خرید لیا پیسے دے کر۔ اب حیا بھی روحام کو یہی مشورہ دے گی کہ اب تم یہ پروجیکٹ سنبھالو اور جا کر جس نے قبضہ کیا ہوا ان کی قیمت لگاؤ اور ان کو خرید لو۔ تو حیا کے مشورے کے مطابق اب روحام جائے گا اور ان سے بات کرے گا، تو اس طرح مستور مبارک کو وہ زمین پھر سے واپس مل جائے گی، قبضہ ان کا ہو جائے گا اور ان کا پاور پلانٹ کا جو پروجیکٹ ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے پھر حیا کی ریپوٹیشن گھر میں اچھی ہونے والی ہے، کیونکہ حیا تو یہی چاہتی ہے کہ ہمیشہ گھر میں میرا ہی نام ہو اور کسی کا کوئی ذکر ہی نہ کرے۔ تو اس طرح کر کے حیا پھر سے مستور مبارک کی آنکھوں میں اور گھر والوں کے دل میں اپنی جگہ بنا لے گی۔ ادھر روحام جب حیا کو پریشان دیکھے گا اور اس سے یہی بات پوچھے گا کہ تمہاری پریشانی کی وجہ کیا ہے، تم مجھے بھی اپنے قریب نہیں آنے دیتی اور اب تو لوگ تمہیں باتیں بھی کرنے لگے ہیں کہ اب تک گھر میں کوئی خوشخبری نہیں ہوئی، مجھے لگتا ہے کہ میری ہی کوئی کمزوری اور میرے ہی کوئی کمی ہے کہ 1 سال ہو گیا اور میں تمہارے دل میں جگہ تک نہیں بنا سکا، تمہارے قریب تک نہیں آ سکا، اس کا مطلب ہے کہ میں ہی اچھا شوہر ثابت نہیں ہوا۔ ادھر اب روحام کا بھی حیا سے دل آہستہ آہستہ بھرنے لگا ہے، کیونکہ حیا تو اس کو پیار کے جھانسے میں رکھے ہوئے ہے، اس کو اپنے قریب آنے سے روکے ہوئے ہے۔ اب روحام بھی تنگ ہو چکا ہے۔ اب روحام حیا کو اس بات کا ڈر ہو گیا ہے کہ روحام واقعی اب بار بار مجھ سے یہی مطالبہ کرتا ہے اور میں اس کا انکار کرنے لگی ہوں، تو میرا انکار روحام کو پسند نہیں آتا۔ اس طرح کرنے سے تو روحام مجھ سے دور ہو جائے گا، لیکن حیا اب جو سوچ رہی ہے اس کے بارے میں اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اب تک روحام حیا کی پیچھے پاگلوں کی طرح پڑا ہوا تھا، لیکن اب حیا اپنی مجبوری کے تحت روحام کے پیچھے پھرے گی اور روحام حیا کو لفٹ کروانے والا نہیں ہے۔ تو حیا روحام کے اس بیہیویئر سے بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی اور اس کو لگے گا کہ جو میں کرنا چاہتی تھی وہ تو میں نہیں کر پائی، میں نے کون سے بہانے کر کے روحام کو ابھی تک انگیج رکھا ہوا تھا، لیکن اب دن بدن روحام کی جو رویہ ہے اس میں چینجنگ آ رہی ہے اور اب مجھے لگتا ہے کہ روحام میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے، تو اس وجہ سے اب مجھے اپنے آپ کو ہی بدلنا ہوگا، مجھے بھولنا ہوگا بہزاد کو اور اپنے دل میں روحام کو جگہ دینی ہوگی، کیونکہ بہزاد تو اپنی زندگی میں خوش ہے اور اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اگر صرف میں ہی ہوں جو اس کو ایک طرفہ محبت کر رہی ہوں اور اپنی زندگی اس کی وجہ سے خراب کر رہی ہوں، اب مجھے بھی روحام کو بہزاد کی جگہ دینی ہوگی۔ لیکن حیا جب یہ فیصلہ کرے گی تو اس میں بہت دیر ہو چکی ہوگی، کیونکہ روحام کا دل اب حیا کی جانب سے مڑنے والا ہے۔ جس روحام کو پانے کی خاطر حیا نے ارم پر اتنے الزامات لگائے اور اس کو بے گناہ ہوتے ہوئے گناہ گار ٹھہرایا اور گھر سے ذلیل کر کے نکلوا دیا، اب وہی ارم ہے جو حیا کے خیالوں میں بار بار آ رہی ہے اور حیا کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہے، مگر اس کو یہ لگتا ہے کہ میں جو کر رہی ہوں ٹھیک کر رہی ہوں۔ روحام کو پانے کی خاطر ارم کو تو اس گھر سے نکال دیا، لیکن روحام بھی اب اس کا ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ جس شدت سے ارم روحام کو چاہتی تھی اور جس شدت سے روحام نے حیا کو چاہا، لیکن حیا نے اس کے پیار کی قدر نہیں کی، اس کو ایسے ہی ٹائم دیتی رہی، اس کا ٹائم ضائع کرتی رہی اور زندگی کے جو حسین لمحات، جو حسین دن تھے وہ ایسے ہی دھوکے میں گزارتی۔ لیکن اب جا کر روحام کو بھی عقل آنے والی ہے اور روحام بھی حیا سے آخر کار سوال کرنے والا ہے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل حیا کے آنے والے ایپیسوڈ میں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا۔ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور ڈرامہ ٹیزر، پرومو اور اس کے ریویو کے ساتھ۔